عطوفہ تم تو بہت معصوم ہو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا۔ اب میں اس کی تلافی ضرور کروں گا۔ خوشی سے حافظ کو ساری رات نیند نہیں آئی اور آفس میں بھی توجہ سے کام نہ کر پایا۔ سارا سٹاف جو اس کے سرد رویے سے خوف کھاتا تھا آج اسے بات پہ بات مسکراتا دیکھ کر بہت حیران تھا۔ سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حافظ نے اپنے جذبات سے عطوفہ کو آگاہ کرنے کے لیے کچھ اسپیشل سوچا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عطوفہ بیٹا، میری دعا سے بات ہو گئی ہے، وہ دونوں بعد آ رہی ہیں۔ نکاح کے لیے جمعۃ المبارک کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج حافظ کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کر لو۔ پلیز ماما، آپ خود ہی جا کر اپنی مرضی سے شاپنگ کر لیں، عطوفہ نے کہا۔ بیٹا، آپ نے سب پہننا ہے تو پسند بھی آپ ہی کریں نا۔ ماما، وہ مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے۔ جی بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں کیسے ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور مجھے ڈانٹتے بھی رہتے ہیں۔ عطوفہ کی اس معصوم ادا پر ان کو بہت پیار آیا۔ حافظ بہت حساس بچہ ہے۔ جب سے اس کے بابا عاصم صاحب نے دوسری شادی کی وہ اور ہمیں تنہا چھوڑا، تب سے حافظ کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ دنیا کے ہر دوسری عورت صرف گھر توڑنا جانتی ہے۔ بس تب سے وہ دنیا کی سب عورتوں سے نفرت کرنے لگا، اسی ڈر سے کہ اس کا یہ گھر پھر سے کسی عورت کی وجہ سے نہ ٹوٹ جائے۔ اس نے صنف مخالف کو کبھی اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا اور اپنے اوپر بے اعتنائی کا خول چڑھا دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری تھوڑی سی توجہ اور محبت اس کی بے رنگ زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائے گی۔ ان کے اسرار بھرے لہجے سے عطوفہ کو آخرکار جانے کی حامی بھرنی ہی پڑی۔ حافظ نے رات کو آ کر چینج کیا۔ آج اس نے خلاف معمول بلو جینز اور وائٹ ہاف سلیوز شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں اس کے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے، ورنہ عموماً وہ 3 پیس سوٹ پہنتا تھا۔ حافظ شاپنگ پر جانے کے لیے بے صبری سے عطوفہ کو گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عطوفہ آتی دکھائی دی۔ اس نے وائٹ فراک جس پر گولڈن تلے کا نہایت نفیس اور باریک کام تھا، ساتھ کیپری پہنے اور بالوں کی ہائی ٹیل کیے سر پر دوپٹہ جمائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حافظ نے فرنٹ ڈور کھولا اور عطوفہ جھجکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حافظ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاہے بگاہے نظریں عطوفہ پر ہی ڈالتا، جو بظاہر لاپرواہ بنے ونڈو سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکتے دیکھ کر عطوفہ پریشان ہوئی۔ حافظ نے باہر نکل کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ عطوفہ نے باہر نکلتے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا، یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ ہم تو شاپنگ پر جانے والے تھے۔ شاپنگ پر بھی ضرور جائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ بشر نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لیے ہوٹل کے ٹاپ فلور پر لے آیا، جو اس نے پرائیویٹ ریزرو کروایا ہوا تھا۔ حافظ نے عطوفہ کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ پہلے تو سب دھندلا سا لگا، مگر جب آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو عطوفہ کو اپنی زندگی کا سب سے حسین نظارہ دیکھنے کو ملا۔ بے شمار اسکائی لیٹز، فائر بلونز ہوا میں اڑتے ہوئے اتنی قریب سے اس نے پہلی بار دیکھے۔ ابھی وہ اس منظر میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک فائر کریکرز کی آواز محسوس کرتے ان کے تعاقب میں دیکھا ان کی روشنی سے سارا جہان جیسے جگمگا اٹھا۔ آسماں پر لکھا گیا۔ آسماں پر بنا یہ نظارہ جس نے دیکھا وہ اس دیوانے کی دیوانگی پر رشک کیے بنا نہ رہ سکا۔ عطوفہ کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ سارا فلور گلاب کی پتیوں سے بھرا پڑا تھا۔ سارے ٹاپ فلور کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میوزک بجتے ہی حافظ نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عطوفہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے موم کی گڑیا کی طرح اس کے ہر موو پر اس کا ساتھ دینے لگی۔ حافظ کی ہیزل آنکھوں سے پھوٹتی روشنی اس کے دلی جذبات عیاں کر رہی تھی۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام پہ مرنے کی۔ اپنے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، تیرے سنگ چلوں ہر دم بن کر کے پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے تجھ میں ڈھلنے کی۔ اسے گول گول گھماتے ہوئے عطوفہ کے بال حافظ کے چہرے پر لہراتے، حافظ ان کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے، دیکھا ہے جب سے تم کو میں نے یہ جانا ہے، میرے خواہش کے شہر میں بس تیرا ٹھکانہ ہے۔ اپنے دل پر اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے میں بھول گیا خود کو بھی، بس یاد رہا اب تو، آ تیری ہتھیلی پر اس دل کو میں رکھ دوں۔ دل مانگ رہا ہے حسرت ہر حد سے گزرنے کی،
تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، کاش یہ لمحہ یہیں رک جائے، زندگی کتنی حسین ہے۔ اس کے ساتھ حافی نے دل میں سوچتے ہوئے اس کے مخملی ہاتھ میں ہارٹ شیپ ڈائمنڈ رنگ پہنا کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ حافی نے اپنے دونوں ہاتھ عطوفہ کے چانوں پر رکھے اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگا دی۔ حافی کی گرم سانسیں عطوفہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے خمار آلود آواز میں کہا، I love you عطوفہ، from the depth of my heart. Do you love me؟ مگر عطوفہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حافی نے پھر سے پوچھا، My soulmate, do you love me؟ لمحہ ہی لگا اسے ٹرانس سے باہر آنے میں، پتہ نہیں وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ حافی نے شکر ادا کیا عطوفہ نے اس کی محبت بھری کارروائی پر کوئی شدید ری ایکشن نہیں دیا۔ میں اپنی آخری سانس تک اس جواب کا منتظر رہوں گا، یہ کہتے ہیں حافی عطوفہ کو اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا۔ وہ سینٹریس مال اسلام آباد میں تھے۔ جب عطوفہ سے ڈریس چوائس پوچھنے پر کوئی جواب نہ پایا تو حافی نے اپنی پسند سے ہی اس کے بہت سے کیجول ڈریسز، شوز، کاسمیٹکس، پرفیوم اور جانے کیا کیا خرید ڈالا۔ ڈھیر ساری شاپنگ کے بعد جب وہ دونوں رات کے گھر لوٹے، لاؤنج میں ہی دعا اور مومن موجود تھے۔ حافی نے ملازم کو کہہ کر سارے بیگ عطوفہ کے روم میں بھجوا دیے اور خود مومن اور دعا سے ملنے لگا۔ بھیا کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ دعا نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ حافی نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا، امیزنگ۔ عطوفہ بھی سب سے مل کر دعا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اور سنائے ہونے والی بھابھی جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ دعا سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ عطوفہ نے دعا کو پیار سے گھورا۔ بھابھی نہیں، عطوفہ ہی کہو مجھے۔ سعدیہ بیگم مومن سے اس کے گھر والوں کا حال دریافت کر رہی تھیں۔ دعا اور عطوفہ دونوں اپنی باتیں کر رہی تھیں۔ بظاہر انجان بنے حافی کا دھیان ان دونوں کی باتوں پر ہی تھا۔ وہ پھر بھائی نے کیا کیا شاپنگ کروائی؟ دعا نے آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھا۔ بہت کچھ، عطوفہ نے جواب دیا۔ ویڈنگ ڈریس کس کلر کا لیا ہے؟ دعا نے پوچھا۔ وہ تو لیا ہی نہیں، عطوفہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی لے لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ ویسے تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلیک کلر، عطوفہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یار شادی پر کون بلیک کلر پہنتا ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، عطوفہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ چلو مجھے اپنی فیوریٹ چیز بتاؤ۔ مجھے کافی بہت پسند ہے، عطوفہ نے جواب دیا۔ تمہاری چوائس بھائی سے بہت ملتی ہے۔ یار تم تو بھائی پر ہی چلی گئی ہو، انہیں بھی کافی بہت پسند ہے۔ سنا تھا بچے اپنے والدین پر جاتے ہیں، یہاں تو ہونے والے بچوں کی ماما بھی اپنے ان چلی گئی۔ وہ یہ کہتے ہی بھاگی۔ عطوفہ کو جب اس کی بات سمجھ میں آئی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ حافی جو ان کی باتیں سن رہا تھا، مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ دنوں پہلے آنیہ ایاز کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج کا اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ ایاز صاحب انہیں ہاسپٹل سے گھر لے آئے۔ وہ آنیہ کی طبیعت کے پیش نظر ابھی تک اسکول جوائن نہیں کر پائے تھے۔ ایک تو عطوفہ کی کوئی خبر نہ ملنے پر پریشان تھے، پھر آنیہ کی طبیعت نے انہیں مزید نڈھال کر دیا تھا۔ اسی کشمکش میں تھے کہ سب اخراجات گھر رہتے کیسے پورے ہوں گے۔ آنیہ کی دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹوں ان کے لیے قریب رہنا ضروری تھا۔ انہوں نے ٹیوشن سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایک ہی وقت میں آنیہ کی صحت اور گھر خرچ دونوں مینج کر سکیں۔ مما فارس بھائی کو فون کر دے، انہیں بھی بلائیں ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، دعا نے کہا۔ اچھا کیا یاد کروایا تم نے، اب تم ہی فون ملاؤ، میں بات کرتی ہوں۔ دعا نے بہت بار کال ملائی مگر فارس کا فون آف جا رہا تھا۔ مما شاید بھائی شوٹ میں بزی ہو اس لیے کال نہیں اٹھا رہے۔ آج مہندی کی تقریب تھی۔ مومن اور حافی نے مل کر سارے گھر کو پھولوں سے سجایا۔ باہر لان کو بھی خوبصورت پھولوں سے ڈیزائن کیا گیا۔ جھولے کو پیلے گیندے کے پھولوں سے مہندی کی تھیم کے مطابق سجایا گیا۔ دعا نے اپنی ساری سہیلیوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ مومن کے گھر سے بھی سب آ چکے تھے۔ سب فرینڈ نے مل کر مہندی اپٹن کے تھال تیار کیے۔ پہلے حافی کو اپٹن لگانا تھا، پھر عطوفہ کو۔ حافی نے سعدیہ بیگم کے پاس جا کر ان کے کان میں کہا، مما میں آپ اور دعا کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے اپٹن نہیں لگواؤں گا، پلیز۔ باقی مجھے لڑکوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ تم نہیں سدھر سکتے، انہوں نے پیار بھری چپت رسید کی۔ حافی نے آج بلو جینز پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں لیمن کلر اس پر خوب جچ رہا تھا۔ ہلکی سی بیئرڈ میں نظر آتا ڈمپل اسے مزید سحر انگیز بنا رہا تھا۔
حافی کو سب سے پہلے سعدیہ بیگم نے اور پھر دعا نے اپٹن لگایا۔ دعا نے اس کے دونوں گال اپٹن سے اتنے بھر دیے کہ کسی اور کے اپٹن لگانے کی جگہ ہی نہ بچی، اور باقی فرینڈ نے بھی اسے اپٹن لگایا۔ دعا نے عطوفہ کو خود تیار کیا تھا، یلو کلر کے انارکلی پلین فراک پر دھنک رنگ اوڑھنی اوڑھے جس کے کناروں پر بڑے بڑے گولڈن ستارے لٹک رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں سترنگی کانچ کی چوڑیاں اور گجرے، پھولوں اسے بنا مانگ ٹیکا اور موتیے کے بڑے بڑے بالے کانوں میں ڈالے اس سادہ سے روپ میں بھی عطوفہ آج کسی جنت کی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عطوفہ جلدی چلو، اب تمہاری باری، دعا نے پرجوش آواز لگائی۔ دعا نے ستاروں سے بھر آنچل کھینچ کر اسے تھوڑی تک کر دیا تاکہ عطوفہ کا چہرہ چھپ جائے۔ وہ عطوفہ کو لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ اچانک عطوفہ کو اپنا گھونگھٹ اٹھاتا ہوا محسوس ہوا۔ مخصوص کلون کی مہک جب اسے اپنے پاس محسوس ہوئی، حافی نے اپنا گال اس کے گال سے مس کیا، پھر دوسری طرف بھی ایسا ہی کیا۔ تمہیں سب سے پہلے اوپٹن لگانے کا حق صرف میرا ہے۔ حافی کے لب اس کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ عجیب سنسنی سی بھر گئی عطوفہ کے وجود میں۔ دوپٹہ واپس چہرے پر ڈالتا وہ سائڈ کو نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں جب ہر طرف روشنی ہوئی تو دعا نے عطوفہ کو لے کر باہر کا رخ کیا۔ عطوفہ کو حافی کے ساتھ جھولے پر بٹھایا اور باری باری سب نے عطوفہ کو بھی اپٹن لگایا۔ رسم کے بعد سب لڑکیاں ڈھولک لے کر ہرے قالین پر بیٹھ گئیں جو لان میں بچھایا گیا تھا۔ گانا دعا نے ہی شروع کیا، بلے بلے او بلے بلے۔ مومن نے بھی اپنا حصہ ڈالا، چاہنے لگے دل جس سے اسی پر آ جائے، دور نہ رہے یار سے آنکھ جب لڑ جائے، جہاں بھی راستہ وہیں پر مڑ جائے، بلے بلے اور بلے بلے۔ سب ڈھولک کی تھاپ پر ایک دوسرے کو ہرانے میں مصروف تھے۔ حافی نے ساتھ بیٹھی عطوفہ جس کے دونوں ہاتھوں کی گود میں دھرے تھے اچانک ایک ہاتھ کو اپنے قبضے میں کیا۔ وہ حافی کی اس حرکت کو پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے زور لگایا مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ دیکھ اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑے۔ حافی کا بے اختیار ہی کہکا نکلا مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کچھ دیر بعد جب سب میوزک پر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ مومن نے حافی کو کھینچ کر درمیان میں کھڑا کیا اور کہا، آج تو ڈانس بنتا ہے، لیکن مجھے تو ڈانس کرنا ہی نہیں آتا۔ حافی نے جان چھڑوانے کو کہا۔ عطوفہ یہ سب سن رہی تھی۔ اس دن کا ڈانس یاد آتے ہی حافی کو دل میں خطاب دیا، جھوٹے، اور اپنی ناک سکوڑی۔ دعا عطوفہ کا ہاتھ پکڑ کر حافی کے پاس لے گئی اور ان دونوں کو درمیان میں کھڑا کیے سب انہیں ڈانس کرنے کا اصرار کرنے لگے۔ حافی نے عطوفہ کا ہاتھ تھام کر 2-3 موو لیے تو سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ آج کی تقریب میں سب نے بہت انجوائے کیا۔ عطوفہ اور دعا ایک ہی روم میں تھے۔ دعا کی ایک دوست جو مہندی لگانے میں ماہر تھی، اس نے انہی کے پاس رک کر عطوفہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کو مہندی کے خوبصورت نقش و نگار سے بھر دیا۔ نکاح کی تقریب کے لیے تیار ہونے والی عطوفہ اور دعا پارلر آئی تھیں۔ عطوفہ نے جب اپنا ڈریس دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ واؤ دعا، دیکھو یہ ڈریس کون لایا ہے، میں نے جیسا سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے، عطوفہ نے پرجوش لہجے میں دعا سے کہا۔ دعا نے بھی شرعی نظروں سے ڈریس کو دیکھتے ہوئے اسے بتایا، خاص آج کے دن کے لیے بھائی کی چوائس ہے، اور جب ریسیپشن کا ڈریس دیکھو گی تو اس سے بھی زیادہ سرپرائز ہوگی۔ وائٹ کلر کا فراک اور شرارہ جس پر ریڈ اور گولڈن کلر کا نیٹ سے کام کیا گیا کٹ ورک اور اس پر موتیوں کے دیدہ زیب کام سے بنا بارڈر اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ آج دلہن بن کر عطوفہ بہت روپ آیا اس پر۔ دعا نے بھی آج پنک کلر کا ٹیل فراک پہنا تھا جس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حافی کی خواہش پر ان دونوں کا نکاح سادگی سے فیصل مسجد میں ہونا قرار پایا۔ مومن دعا اور عطوفہ دونوں کو لے کر فیصل مسجد پہنچ گیا۔ دعا پر سعدیہ بیگم نے اپنی شادی کی سرخ چادر اوڑھی۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، مومن نے انہیں آگاہ کیا۔ کسی کو چاہنے کا احساس زیادہ کسی کی چاہت بن جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آج مجھے یہ محسوس ہو رہا میں واقعی خوش قسمت ہوں، مگر میں آج بھی پوری طرح سے یہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہی۔ کاش میرے ماما بابا میرے ساتھ اس وقت اس سب میں شامل ہوتے۔ آج دونوں کے بغیر سب ادھورا ادھورا سا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دل عجیب کشمکش میں مبتلا ہے، عطوفہ نے آزردگی سے سوچا۔
طفلت بنت ایاز، کیا آپ کو بشر حافی عاصم شاہ بے عوض حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ آئی مس یو ماما بابا، میرے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر کے صفحے پر گر رہے تھے۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر سعدیہ بیگم نے اس کے کندھے پر نرمی سے دباؤ ڈال کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تو عطوفہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے پین تھاما اور سر اسباد میں ہلایا۔ قبول ہے۔ ہاتھوں کی لرزش واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ عطوفہ نے کانپتے ہاتھوں سے پیپرز پر سائن کیے، دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح جاری تھے۔ کچھ لمحوں بعد دلہا کی طرف سے بھی نکاح مکمل ہونے کی نوید ملتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب نے مل کر ان کی نئی زندگی میں خوشیوں کے لیے دعا کی۔ سامنے سے حافی کو آتا دیکھ عطوفہ نے اپنے دوپٹے میں سے نظریں اٹھا کر جب دیکھا تو نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ حافی بلیک کلر کے جدید طرز کے برانڈڈ شلور قمیض جس پر پرائزل شال ایک طرف سے گھما کر دوسرے شولڈر پر ڈال رکھی تھی، گولڈن کلا ہاتھ میں پکڑے اور بلیک کھسا پاؤں میں پہنے کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک کلر اصل معنوں میں کسی مرد پر جچتا آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی جذبات لٹاتی ہیزل آنکھوں میں آج کچھ پا لینے کی خوشی سرعام نظر آ رہی تھی۔ انابی لبوں پر چھلکتی مسکراہٹ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گال میں پڑے ڈمپل میں اپنا آپ کھو دیتی۔ کسی نے کہا تھا آج کے دن شلوار قمیض پہننے کو، اور وہ بھی بلیک کلر کی۔ عطوفہ نے جل کر سوچا۔ حافی نے عطوفہ کے قریب بیٹھتے ہی کہا، جی بھر کر دیکھ لو، آج سے بشر حافی صرف تمہارا۔ سعدیہ بیگم نے دونوں کو ساتھ خوش دیکھ کر دل میں ان دونوں کی جوڑی کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ مسجد میں عطوفہ اور حافی نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ قرآن پاک کے سائے میں رخصتی کی رسم ادا ہو گئی۔ بلیک عبائے میں ملبوس، نقاب کیے بازو پر اوور آل ڈالے، تھکاوٹ کے باوجود سبک رفتاری سے اپنے گھر کے راستے پر گامزن تھی۔ ارے ارے ڈاکٹر صاحبہ رکیے، مریض کو تو شفا دیتی جائیں۔ اس مضحکہ خیز آواز پر جب مڑ کر دیکھا تو ایک موالی ٹائپ چھچورا سا لڑکا اسے تکتے ہوئے دانتوں کی نمائش میں مصروف تھا۔ تیری طبیعت تو نہیں، البتہ تیری نیت خراب ہے، اس نے بھی مقابل کی ٹون میں ہی جواب دیا۔ ابھی سینڈل اتار کر وہ دھلائی کروں گی نا تیری کہ تیری طبیعت منٹوں میں درست ہو جائے گی، اس نے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے دھمکایا۔ لڑکا اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہی گھبرا کر بھاگا، کہیں یہ ڈاکٹرنی واقعی اس کی بھرے بازار میں عزت افزائی نہ کر دے۔ برقی کمکموں سے سجے گیٹ پر بلیک مرسڈیز آ کر رکی۔ سب مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی حافی نے عطوفہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حافی چھوڑے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب دیکھ رہے ہیں، عطوفہ نے گھبراتے ہوئے حافی سے کہا۔ حافی شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے اندر کی جانب بڑھا۔ سعدیہ بیگم نے دہلیز پر تیل ڈالتے ہی ان کو اندر آنے کا کہا، پھر ان دونوں کو صدقہ دیتے ہوئے نظر اتاری۔ عطوفہ کو اپنی باہوں میں لیے پھولوں بھرے رستے سے گزرتا حافی اپنے ڈیکوریٹڈ روم کی طرف بڑھا۔ بھائی رکیں رکیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ دعا زور سے چیخ کر سامنے آئی اور دونوں ہاتھ اس کا رستہ روکا۔ دعا؟ حافی نے یہ کہتے ہی آنکھیں دکھائیں۔ بھائی آج میں آپ سے نہیں ڈرنے والی، دعا نے اونچی آواز میں کہا۔ مجھے نیک دیے بنا کمرے میں نہیں جا سکتے؟ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ بولو کیا چاہیے میری پیاری سی بہنا کو؟ حافی نے خوش آمدی آواز میں دعا سے کہا۔ دعا نے انگلی کن پٹی پر رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں کہا، سپورٹس کار۔ آپ نے میری شادی سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب مجھے وہی چاہیے، اس نے فرمائش کی۔ اوکے ڈن، صبح تمہیں مل جائے گی۔ یاہو کا نعرہ لگاتے ہی دعا رستے سے ہٹی اور حافی عطوفہ کو لیے روم میں آیا۔ انٹر ہوتے ہی گلاب اور موتیوں کی ملی جلی محصور کن مہک نے ان کا استقبال کیا۔ عطوفہ پہلی بار بشر حافی کے روم میں آئی تھی۔ سامنے دیوار پر حافی کی انلارج تصویر، ویبس قالین، بلو سٹائلش پردے، کنگ سائز بیڈ اور جدید طرز کا ڈریسنگ۔ اس نے ستائشی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ سارے کمرے کو موتیوں اور گلاب سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ حافی نے اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، خود نیچے جھک کر اس کی ہیز اتارنے لگا۔ عطوفہ نے گھبرا کر پاؤں پیچھے کرنے چاہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں خود کر لوں گی نا۔ مگر حافی نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کے پاؤں کو ہیز سے آزاد کرا دیا، خود بیٹھ کر اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھے۔
ایک مخملی کیس سے پلاٹینیم کی بھاری جدید ڈیزائن سے بنی پائل نکال کر اس کے پاؤں میں پہنائی اور محبت بھرے اس لمحے کو امر کر دیا۔ کیسی لگی؟ حافی نے محبت بھری مخمور نظروں سے عطوفہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھی ہیں، نظریں جھکائے عطوفہ نے جواب دیا۔ اگر کچھ پسند آئے تو تھینکس کہنا چاہیے، شاید تمہیں کہنا نہیں آتا، میں سکھا دیتا ہوں تمہیں۔ حافی نے یہ کہتے ہی عطوفہ کے گال پر بنے تل پر اپنے لب رکھے۔ ایسے کرتے ہیں، حافی نے یہ کہتے ہی اپنی شوخ نظریں اس پر جمائیں۔ عطوفہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً بیڈ سے اتری۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے۔ عطوفہ کے چلنے سے اس کی پائل کی چھنکار کی آواز حافی کو اپنے دل پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں اپنے دوپٹے کو پن سے علیحدہ کیا اور نائٹ ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ چینج کر کے فریش ہوئے مسلسل 1 گھنٹے سے ایک ہی حالت میں کھڑے ہوئے اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کاش حافی سو گیا ہو۔ یہ رومانس تو غصے سے بھی دگنی شدت میں کرتے ہیں۔ اف یار، کہاں پھنس گئی ہیں؟ ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی۔ ہمت کر کے واش روم کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور باہر کا منظر جانچنے کے لیے ایک آنکھ سے باہر جھانکا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس ونڈوز سے چاند کی آتی ملگجی سی روشنی نے ماحول کو فسوں خیز بنا رکھا تھا۔ حافی شاید چینج کر کے کروٹ کے بل لیٹ چکا تھا۔ وہ دبے قدموں سے بستر کی جانب آئی ہے، مگر پائل کی مدھم سی چھن چھن کی آواز پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے کمفرٹر پاؤں سے سر تک اوڑھ لیا اور بیڈ کی ایک سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اپنی کمر پر حافی کا رینگتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا۔ عطوفہ کا دل کام کر رہ گیا۔ حافی نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر نرمی سے اپنی جانب کھینچا، اس کی مہندی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بساتے ہوئے۔ تمہیں کیا لگا میں سو گیا ہوں؟ اپنے عشق کو پا لینے کے بعد کس کافر کو نیند آتی ہے؟ حافی نے خمار آلود آواز میں عطوفہ سے کہا۔ عطوفہ کی پشت حافی کے سینے سے لگ رہی تھی۔ حافی کی گرم سانسوں کی تپش عطوفہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ حافی پلیز نہ کریں، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ابھی سینے سے بھی باہر آ جائے گا۔ عطوفہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اجازت ہو تو میں اسے ہاتھ رکھ کر باہر نکلنے سے روک سکتا ہوں، اس نے رومانٹک انداز سے کہتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عطوفہ اس کی مدہوش آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی۔ حافی نے جھک کر اپنے لب اس کے گلابی آنکھوں سے لگا کر اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ سر، جس ایڈ ایجنسی میں آپ کو برانڈڈ ایمبیسڈر بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ کل آپ کی دبئی میں میٹنگ ہے، اور بھی کچھ ایڈز جن کو آپ نے سائن کر رکھا ہے، ان کی شوٹ کے سلسلے میں ڈفرینٹ ممالک میں بھی جانا ہے۔ یہ 2 ماہ کا شیڈیول بہت سخت ہونے والا ہے، آپ کے لیے فارس KPA نے اسے بتایا۔ اٹس اوکے، دبئی کے ٹکٹس کنفرم والیوں، یہ کہتے ہی فارس کیمرہ مین کی طرف متوجہ ہوا۔ صبح حافی کی جب آنکھ کھلی تو سامنے عطوفہ اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ گیلے بالوں کی وجہ سے کپڑے بھی نم تھے۔ اسے پہلی بار یوں بنا دوپٹے کے تمام حشر سامانیوں سمیت دیکھ کر نشیب و فراز میں کھو گیا۔ عطوفہ کو اپنے پر پرتپش نظروں کا احساس ہوا تو فوراً دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ حافی نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن سے بالوں کو ہٹایا اور پھر جھک کر اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ حافی نے ہاتھ بڑھا کر پھر اس کے بال کھول دیے۔ یار، ابھی کل ہی تو محرم ہونے کا لائسنس ملا ہے، میرے سامنے تو روم میں یہ بال کھول ہی سکتی ہو نا، اس نے عطوفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عطوفہ سر پر دوپٹہ لیے اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی بھاگنے کے انداز میں روم سے باہر نکل گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اشتہا انگیز نواح اقسام کے کھانوں کی دلفریب مہک نے اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم۔ سامنے موجود سعدیہ بیگم کے پاس جا کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا پیارا بیٹا، ہمیشہ خوش رہو، اور عطوفہ کے سر پر دست شفقت رکھ کر دعا دی۔ دعا بھی سعدیہ بیگم کے ساتھ ہی اس وقت کچن میں موجود تھی۔ عطوفہ اور دعا بھی ایک دوسرے سے ایسے گلے میں لگیں جیسے جانے کب سے بچھڑی ہوں۔ ماما، آپ یہ سب اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ عطوفہ نے پوچھا۔ آج دلہن کے گھر سے ناشتہ آنے کی رسم ہے، اب میں آپ کی ماما ہوں تو میرا ہی یہ فرض ہے نبھاؤں گی۔ آج میں نے یہ سب اسی رسم کے تحت بنایا ہے۔ پھر عطوفہ، دعا اور سعدیہ بیگم مل کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ جن دیا۔ وہی موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں حافی نے آ کر سب کو سلام کیا اور پھر سب نے ناشتہ کیا۔ حافی نے عطوفہ کی پلیٹ میں سے ہی کھانا شروع کر دیا۔
حافی نے کسی سے ڈرنے کی بجائے اونچی آواز میں سب کو متوجہ کیسے کیا، مل کر کھانے سے سنا ہے محبت بڑھتی ہے۔ حافی بیٹا، سعدیہ بیگم نے اس کا نام لیتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آج ناشتے کے بعد عطوفہ اپنے میکے جا رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی حافی نے حیران نظروں سے اپنی موم کو دیکھا۔ حافی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں سعدیہ نے اس کو واضح کیا کہ میں اور دعا عطوفہ کے میکے والے ہیں۔ آج ہم عطوفہ کو اپنے ساتھ رکھیں، کل ریسیپشن کے بعد تم اسے واپس لے جا سکتے ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات پر حافی کا جائزہ لیا۔ موم، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، حافی نے جھنجھلا کر کہا۔ اس بات پر مومن بھی مسکرا دیا۔ آج کا باقی سارا دن دعا، مومن اور عطوفہ نے مل کر گزارا۔ کبھی ملازمین کو اکٹھا کیا لان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے، اور کبھی مل کر آئس کریم کھاتے ہوئے۔ عطوفہ سعدیہ بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ حافی نے رات کے عطوفہ کو ڈھونڈا، کہیں نہ ملنے پر اپنی موم کے کمرے کا رخ کیا۔ حافی کے اندر آتے ہی عطوفہ نے اپنا منہ کمفرٹر میں چھپا لیا۔ ماما، وہ میں آپ کو گڈ نائٹ کہنے آیا تھا، جبکہ حافی کی نظریں کمفرٹر میں چھپے وجود پہ تھیں۔ گڈ نائٹ بیٹا، انہوں نے بھی حافی کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ساری رات حافی سو نہ سکا، رات کو کروٹیں بدلتے گزری۔ نیند اور سکون کا رابطہ تو کافی عرصے سے ٹوٹ چکا تھا۔ سر بوجھل اور بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی نماز کے لیے وضو کیا اور مسجد روانہ ہوا۔ آج ریسیپشن اسلام آباد کے گرینڈ ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ ملک کے مشہور بزنس مین سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ آج دعا نے خوبصورت ریڈ لانگ فراک اور پلازو زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ مومن نے بلیک 3 پیس جس پر ریڈ کلر کی شرٹ اور بلیک ٹائی دعا کے ساتھ میچ کیے پہنا تھا۔ سعدیہ بیگم فیروزی نفیس سوٹ میں بہت عمدہ لگ رہی تھیں۔ تمام مہمان آ چکے تھے۔ ہال کی لائٹس آف ہو گئیں اور اسپاٹ لائٹ مین روڈ پر تھیں۔ وہاں سے حافی اور عطوفہ داخل ہوئے۔ حافی نے برگنڈی کلر کا پرنٹ سوٹ پہنا جس پر اعلیٰ قسم کا بروچ لگا تھا۔ جیل سے سیٹ کیے گئے بالوں میں سحر انگیز لگ رہا تھا۔ عطوفہ کی کمر کے گرد ہاتھ رکھے اندر قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ عطوفہ نے بلیک کلر کی بھاری کامدار خوبصورت ساڑی اور ڈائمنڈ کا عمدہ جدید ڈیزائن کا نیکلس اور ایئر رنگز پہن رکھے تھے۔ ہائی ہیلز میں بھی وہ مشکل حافی کے کندھوں کو چھو رہی تھی۔ ہیزل بالوں کو کرلز کیے کھلا چھوڑے بالکل رابسل لگ رہی تھی۔ ان دونوں کی انٹری پر الیکٹرانک کیریکٹرز جل اٹھے۔ مدھم میوزک کی آواز اور اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں دونوں چلتے ہوئے رولنگ سٹیج تک پائے۔ گانا شروع ہوتے ہیں حافی نے عطوفہ کے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے گرد باندھ دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے۔ دل سے اب نہ دور رہنا، دل کی اب یہی گزارش ہے، دھڑکنوں کی سن لے باتیں جو لبوں سے کہہ نہ پاتے، دل کی بس یہی گزارش ہے۔ اس دوران پھول مسلسل ان پر گر رہے تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر لگ رہا تھا۔ حافی نے اپنی سرخ آنکھوں سے عطوفہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس پل جیسے سب تھم گیا، میوزک، پھولوں کا گرنا، ماحول منجمد ہو چکا تھا۔ حافی کی آنکھ کے کونے سے آنسو نکلا۔ عطوفہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ عطوفہ نے یہ بیش قیمتی موتی اپنی پوروں سے چنا۔ اس فسوں خیز پل کا سلسلہ لوگوں کی بجھتی تالیوں سے ٹوٹا، ساتھ ہی بال روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہارٹ شیپ کیک جس پر بہت خوبصورتی سے حافی ویڈز عطوفہ لکھا گیا تھا، دونوں نے مل کر کیک کاٹا، پھر کھانا سرو کیا۔ رات گئے سب گھر لوٹے اور اپنے روم میں تھکاوٹ کے باعث آرام کی غرض سے چلے گئے۔ کمرے میں آتے ہی حافی کی نظر شیشے کے سامنے کھڑی عطوفہ پر پڑی جو جیولری اتار رہی تھی۔ حافی نے بھی شوز اتارے، چینج کرنے لگا۔ حافی کو روم ہی شرٹ لیس دیکھ کر عطوفہ نے گھبرا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کیا میری مدد چاہیے؟ حافی نے آ کر عطوفہ کے بلاؤز کی زپ کھولنی شروع کی، مگر عطوفہ کے کانپتے وجود کو دیکھ کر منہ پھلا لیا۔ میں کوئی جن بھوت ہوں؟ پاؤں کی ٹھوکر سے شوز کو دور پھینکتا تن فن کرتا بیڈ پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ دیا۔ ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار۔ عطوفہ نائٹ ڈریس چینج کیے بستر کے پاس کھڑی اس سچویشن پر مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ حافی نے بازو ہٹا کر جب اسے مسلسل روتا دیکھا تو اپنی مصنوعی ناراضگی بھلا کر بازو سیدھا کیا۔ یہاں آؤ، اور اپنے بازو کی طرف اشارہ کیے عطوفہ کو بلایا۔ عطوفہ نے آ کر اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی، مگر آنسو مسلسل اس کے نرم گال بھگو رہے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حافی نے اسے یہ کہتے ہی اس کے آنسو پوچھے۔ تمہارے جسم سے نہیں، روح سے محبت ہے۔ میں صرف تمہاری فطری جھجک دور کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھ سے کھل کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکو۔
تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دل میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے سب جاننا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے شیئر نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ حافی نے طوفا کے گال کو نرمی سے چھو کر پوچھا۔ وہ مجھے اپنی اسٹڈیز پھر سے سٹارٹ کرنی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی بات؟ میں 1-2 دنوں میں لاہور میڈیکل کالج سے تمہارے ڈاکیومنٹس منگواتا ہوں، پھر یہیں اسلام آباد کے کسی نزدیکی اچھے سے میڈیکل کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ مجھے بہت اچھا لگا تم نے یہ سوچا اور مجھ سے شیئر کیا۔ کیا؟ حافی نے اس کی نازک ناک دبا کر مسکرا کر کہا اور پھر لیٹ گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے سرک گئے۔ عطوفہ نے حافی کی خاموشی پر غور کیا۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ عطوفہ نے پریشانی سے پوچھا۔